اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میرے رب کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سید یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو سید سجاول کا سلام۔ اور اسی طرح سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جا سکے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے۔ اور اسی طرح سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی کائنات کے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ اور اسی طرح سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا میں مگن ہو کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھلا دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے جہنم میں ڈال کر فراموش کر دے گا۔ اور اسی طرح میرا رب تو وہ ہے جو نافرمان لوگوں پر بڑے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ اور اسی طرح صبر کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پر یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا رہنما بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے کہ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 1 میں آیا ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ: حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پیدا فرمایا زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے لیے، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے تو اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، اور مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا کوئی علم لاؤ جو چلا آتا ہو اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو اسے جواب نہیں دیتے قیامت کے دن تک، جبکہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیاتیں تو کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو انہوں نے گڑھ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اور اگر بالفرض میں نے اسے گڑھ لیا تو تم مجھے اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کافروں کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا اور ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں آیا ہے کہ جب کہ جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو نہ صرف وہ ایمان لائے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت میں آیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ترجمہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ہوں نقصان کاروں میں سے۔